السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان تعظیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈنکا ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں نثار باغ میں موجود ہوں اور یہاں حقوق خلق موومنٹ کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد مہنگائی، ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے ساتھ تعلیمی نظام کے خلاف ایک پروٹیسٹ کرنا ہے، ایک کیا کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں حسنین جمیل فریدی، ان سے جانتے ہیں جو کہ حقوق خلق موومنٹ کے رہنما بھی ہیں اور اس جگہ کے اس جلسے کے آرگنائزر بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے کیوں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ السلام علیکم حسنین۔ جی وعلیکم السلام۔ اس جلسے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سرکس لگی ہوئی اسلام آباد میں، وہاں پہ دو بڑی جماعتیں ہیں، حکومت اور اپوزیشن تقاریر کر رہی ہیں، گندی گندی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں، ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، مین اسٹریم میں ہو رہی ہے۔ لیکن عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، صحت کے مسائل ہیں، اتنے عوام کے مسائل ہیں، یہ اقتدار کی بندرگاہ بانٹ میں جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ تو حقوق خلق موومنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو لڑائی کر رہے ہیں مین اسٹریم میں اسلام آباد کے اندر، وہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جو ہمیشہ چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ تو حقوق خلق موومنٹ نے آج اس جلسے کرنے کا مقصد بنیادی ہمارے یہی ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف ایک کلمہ بغاوت بلند کر رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی قوت بن رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، جہاں پر ہم مزدوروں، کسانوں اور عام لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے اور ان کو لیڈر بنائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگ لیڈر ہیں۔ یہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر دفعہ مختلف پارٹیوں میں آ کر جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے اس جلسے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کو باور کرائیں کہ ہم اب میدان عمل میں آ چکے ہیں، اب مزدور کسان کی حکومت ہوگی، اب ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکومت نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ حسنین آپ کا۔ حسنین، آپ اس موومنٹ میں ایک اور کردار بھی ادا کرتے ہیں، ڈنکا بجانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے، وہ بجانے کا مقصد کیا ہے اور آپ وہ کیوں بجاتے ہیں؟ بالکل یہ دیکھیں نعرے لگ رہے ہیں، جس طرح نعروں کے اندر وہ ایک مومنٹم بنتا ہے، ایک سر ساتھ ملتا ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آرٹ اور موسیقی اور میوزک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو جب وہ سیاست میں آ جائے گی، جب انقلابی نعرے انقلابی نعروں میں جو ہے وہ ڈرم بجے گا، تو اوبیسلی وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور لوگوں کے اذہان پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی ڈرم وغیرہ بجاتے ہیں نعروں کے ساتھ، تو اس کا امپیکٹ ہی اور ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑی دیر بعد بجاؤں گا، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا مزہ آتا ہے۔ انقلابی نعروں میں جو ہے وہ ڈرم بجے گا، تو اوبیسلی وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور لوگوں کے اذہان پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی ڈرم وغیرہ بجاتے ہیں نعروں کے ساتھ، تو اس کا امپیکٹ ہی اور ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑی دیر بعد بجاؤں گا، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا مزہ آتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حقوق خلق موومنٹ کے ایک اور رہنما مزمل کاکڑ صاحب، کہ ان سے جانتے ہیں کہ ان سے پتہ لگے کہ اس جلسے کے انعقاد کرنے کا کیا مقصد ہے اور کیوں اتنے دنوں سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم مزمل۔ وعلیکم السلام۔ اس جلسے کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ جو آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو پچھلے کئی عرصے سے ہوتا رہا ہے، وہ عام عوام کی جنگ نہیں ہے، وہ صرف اقتدار تک انہوں نے پہنچنا ہے، وہ اس اقتدار کی جنگ ہے۔ آج ہم ان کو ایک متبادل دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ان پارٹیوں کے ساتھ کوئی اس طرح بہتر معاشی پالیسی نہیں، کوئی سیاسی پالیسی نہیں، تو ہم ایک بہتر معاشی پالیسی لانا چاہتے ہیں۔ یا ان مین اسٹریم پارٹیوں نے جو مزدور ہے اس ملک کے، جو یا کہ کسان ہیں، جو اصل اس ملک کے لیڈرز ہیں، انہیں مین اسٹریم پارٹیوں نے لیڈرشپ سے دور رکھا ہے، وہی ان کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ آج ہم نے ان کو 27 تاریخ کو دکھایا کہ جو آپ اسلام آباد میں کر رہے ہو وہ عوام کی لڑائی نہیں ہے، وہ صرف پارلیمنٹ تک پہنچنے کی لڑائی ہے۔ حقوق خلق موومنٹ یہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے نکلی ہے، ان مزدور طبقے کو سیاست میں لانے چاہتی ہے، ان کسانوں کو، ان محنت کشوں کو۔ جب تک وہ سیاست سے دور رہے گے تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تک محکوم قومیں سیاست سے دور رہے گی تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ واحد حل ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاست میں لانا ہے، یہ عوامی مسائل کو سمجھتے ہیں، یہ انہی مسائل کے شکار ہو رہے ہیں، اور ایک بہتر معاشی پالیسی لانی ہے۔ پاکستان آج معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ آج ہم IMF کے گرد ہم نے اپنے سارے ادارے بک کے رکھے، آج یہاں پہ سب کچھ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، وہ انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو ہم ان غلط پالیسیوں کا ہمارے پاس واحد یہی حل ہے کہ ایک نیا جو نوجوان ہے، جو کسان ہے، ان کو سیاسی لیڈرشپ میں آنا چاہیے۔
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हकूक़ खल्क मूवमेंट के खालिक डॉक्टर अमार अली जान। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस जलसे का क्या मकसद है, ठीक है, और उनसे उनकी किताब के बारे में भी पूछते हैं, रूल्स बाय फेयर, कि उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है और किस चीज़ की एक्सप्लेन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जलसे का मकसद यही है कि यहाँ पे जो इस वक्त इक़्तिदार का लड़ाइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, वो सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। जो आवाम के हकीकी इशूज़ हैं वो पानी का है, गुर्बत का है, हवा का है, रहाइश का है, बेरोज़गारी का है, गुर्बत का है। मेरा ख़्याल बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि इन इशूज़ के ऊपर हम बात करें, क्योंकि इन इशूज़ की तर्जुमानी नहीं हो रही, इन आवाम की तर्जुमानी नहीं हो रही। और आप देखिए कि हमारे जलसे में कोई सरमायादार, कोई वडेरा, कोई इस तरह का शख्स नहीं, बल्कि आम मेहनत कश ख़वातीन, मर्द यहाँ मौजूद हैं, तुलबा मौजूद हैं, नौजवान हैं। जब तक इनकी तर्जुमानी नहीं होती तब तक जमहूरियत नहीं आ सकती। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरूज, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक आज़ादी की रहनुमा भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे इस जलसे के बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक बहुत मशहूर नारा है, लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम अरूज, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आज जो ये जलसा है इसका मकसद क्या है, और मतलब यहाँ पे लोगों को क्यों इकट्ठा किया गया, और जो माहौलियाती तब्दीली है और महंगाई के ख़िलाफ़ आप लोग क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और क्यों उनके ख़िलाफ़ अभी निकले हैं? बहुत शुक्रिया। हकूक़ खल्क मूवमेंट ने ये इकट्ठ को बनाया है। तो हकूक़ खल्क मूवमेंट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये आवाम के हकूक़ के लिए निकले हैं। तो हम पॉलिटिशियन से तो आवाम के हकूक़ की बात की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी पावर की पता मतलब पावर का इल्म होता है और पावर के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो हकूक़ खल्क मूवमेंट नुमाइंदगी करना चाहते हैं औरतों की, वर्किंग क्लास तबके की, मज़दूरों की, किसानों की और तलबा की। और तलबा, मज़दूर, किसान और औरतों का इकट्ठ बन के हम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने हकूक़ के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि लोगों का इकट्ठे होना और लोगों का एक ताकत दिखाना अपने इकट्ठ के सूरत में, क्योंकि ये जो हुक्मरान जिन ताकत के ज़ोर पे बोलते हैं वो लेते लोगों से ही हैं, लेकिन वो जोड़ के जमा करके अपने लिए रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये ताकत जो हकीकी लोगों की है उन तक वापस पहुँचे, ताकि भूख, रोज़गार, साफ़ पानी, सेहत, गैस, बिजली, ये जो आम मसले हैं, जो एक एक का मसला है, वो सबके लिए हल हों। अच्छा, एक और बात, जो आपका एक बड़ा मशहूर नारा है, लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, आप उसके बारे में बताइएगा कि ये मतलब क्यों इतना सोशल मीडिया पे इतना हिट हो गया और दुनिया में तमाम मुल्कों में ये नारे को सुना गया और इस नारे की गूंज पूरी दुनिया में हुई। तो इस नारे के बारे में हमें बताइएगा। जी, लाल लाल लहराएगा से हम मुराद लेते हैं कि जब इनकलाब आएगा तो होश ठिकाने आएगा। तो इनकलाब तो हमेशा ही उसके दीवाने रहे हैं, मतवाले रहे हैं इनकलाब के, जो कि निज़ाम से तंग होते हैं और उसमें मर रहे होते हैं, पिस रहे होते हैं, कट रहे होते हैं। तो शायद उसके अंदर लोगों को अपनी एक उमंग नज़र आई जो ज़िंदगी जीने की है और जो अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारने की है, जिसमें ऐसे मसले जो कि आसानी से हल हो सकते हैं, जैसे कि भूख का मसला, जैसे कि रोज़गार का मसला, अगर चंद हाथों में दौलत महदूद ना हो, उस निज़ाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उस निज़ाम के लिए हम कह रहे हैं जब लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने।